الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس مفہوم اور اس کی قسمیں اس کے بیان میں ہے۔ مصنف کہتے ہیں فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین فجزئی۔ فصل المفہوم یہاں سے مقصود یعنی منطق سے جو مقصود ہے، مقصود کی پہلی قسم کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ ماسبق میں سن چکے کہ منطق سے مقصود یعنی منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے شارٹ لفظ میں، یعنی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ بحیثیت ایصال۔ تو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مقصود کی دو قسموں میں سے پہلی قسم یعنی مسائل تصوریہ، یہ پہلی قسم، اس کی یہاں سے ابتدا ہے، اور ابتدا کرتے ہوئے کہتے ہیں المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین فجزئی۔ چونکہ مسائل تصوریہ کے مبادی ہیں اور مقاصد ہیں۔ مقاصد مبادی یہ کلیہ کے مباحث، مثلا نوع جنس فصل خاص عارض عام، اور مقاصد ہیں، اور مقاصد کیا؟ وہ معرفات کی بحث، مثال کے طور پہ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ تو مسائل تصوریہ کے مبادی مثلا کلیات کی بحث، مقاصد مثلا حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ اور چونکہ مقاصد پر مبادی کی تقدیم واجب ہے، اسی وجہ سے مصنف نے مبادی کو مقاصد پر مقدم کرتے ہوئے کہا فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین۔ یہ تو رابطہ کا بیان تھا۔ اب دیکھتے ہیں یہاں کیا کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں شارح کہتے ہیں مصنف کا قول المفہوم اے ما حصل ہے۔ سب سے پہلے مفہوم کی تعریف شارح پیش کر رہے ہیں۔ تو مفہوم کسے کہتے ہیں؟ تو واضح رہے کہ ما حصل فی العقل، مفہوم کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے جو عقل میں حاصل ہے، جو عقل میں حاصل ہو،
ما حصل فی العقل ای ما من شانہ ان یحصل فی العقل، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ یہ عقل میں حاصل ہو۔ تو مفہوم ایک ذہنی اور عقلی چیز ہے، اور مفہوم کا گھر عقل ہے۔ اس کے باہر اگر مفہوم کو آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ مفہوم عقل کے باہر، ذہن کے باہر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو مفہوم ایک عقلی چیز ہے، مفہوم وہ چیز ہے جو عقل میں موجود ہے۔ ہاں، تو بہرحال مختصر کرتے ہوئے، ما حصل فی العقل، وہ چیز جو عقل میں حاصل ہے وہ ہے مفہوم۔ واضح رہے، مفہوم، معنی، مقصود، مدلول ملتے جلتے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں وہ۔ تو یہ مفہوم، معنی، مقصود، مدلول، یہ حقیقتاً ایک ہی چیز ہے، جس کے کون سی چیز ہے؟ ما حصل فی العقل، الموجود فی العقل۔ یہ ایک چیز ہے حقیقت میں۔ حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان کچھ فرق نہیں ہے، کیونکہ سب کی حقیقت ہے ما حصل فی العقل۔ ہاں، فرق اعتباری ہے۔ یعنی ذات کے اعتبار سے یہ متحد ہیں، اعتباراً یہ مختلف ہیں۔ کس اعتبار سے مختلف ہیں؟ اس اعتبار سے کہ کوئی ایک چیز لفظ سے سمجھی گئی، اسے مفہوم کہتے ہیں۔ مفہوم ای ما فہم عن اللفظ، مفہوم لفظ کی گفتگو کر رہا ہوں، مفہوم شے کی مطلقاً گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے لفظ لا رہا ہوں۔ ما فہم عن اللفظ، تو اس اعتبار سے کہ ایک چیز لفظ سے سمجھ میں آئے اسے مفہوم کہیں گے، اور اس اعتبار سے کہ لفظ سے ایک چیز کا قصد کیا گیا ہے اسے معنی اور مقصود کہیں گے۔ انا یعنی قصد کرنا۔ تو اس اعتبار سے کہ لفظ سے ایک چیز کا قصد کیا گیا وہ معنی ہے، حقیقت ما حصل فی العقل ہی ہے حقیقت میں۔ تو اس اعتبار سے کہ لفظ سے ایک چیز کا قصد کیا گیا ہے تو اسے معنی اور مقصود کہیں گے۔ معنی، انا یعنی قصد کرنا، ضرب یضرب سے، یا تو یہ اسم ظرف ہے اور یہ ظاہر ہے۔ اسم ظرف ہے تو معنی، کیوں؟ بھلے یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے مگر ناقص ہے، اور ناقص سے ظرف مفعل کے وزن پر آیا کرتا ہے، جیسے مرنا، مانا، مانا۔ معنی ینتھا یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، یہ اسم ظرف ہے۔ یا اسم مفعول ہے، انا یعنی سے اس مفعول ہو تو معنوین، یہ معنی اصل میں معنوین تھا، اس مفعول ہو تو اس کو معنی پڑھیں گے، تو معنی اصل میں معنوین تھا، مرمی کے قاعدہ سے مرمی کی طرح معنی ہو گیا۔
مرمی کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے، مرمی اصل میں مرمویون تھا، واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، اور قانون یہ ہے کہ واو یا ایک ساتھ جمع ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کوئی کسی سے بدل کر کے نہ آیا ہو، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو واو کو یا سے بدل دیتے، پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، اور ما قبل میں ضمہ ہو تو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، تو معنویون سے معنی ہو گیا۔ تو یہ یا تو اسم ظرف ہے، اسم ظرف ہے تو معنی پڑھا جائے گا، اسم مفعول ہے تو معنی پڑھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے کہ لفظ سے قصد کیا گیا اس کا، اسے معنی کہتے ہیں، مقصود کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ لفظ اس پر دال ہے، لفظ اس پر دال ہے، اسے مدلول کہتے ہیں۔ تو فرق معنی، مفہوم، مقصود، مدلول میں اعتباری ہے محض، حقیقت کے اعتبار سے ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ تو تھوڑی سی گفتگو تھی مفہوم کی توضیح میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں شارح ان باتوں کو کن الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ المفہوم، مصنف کا قول، المفہوم اے ما حصل ہے فی العقل، مفہوم اس چیز کا نام ہے جو عقل میں حاصل ہو، مفہوم اس چیز کا نام ہے جو عقل میں حاصل ہو۔ تو جو چیز ذہن میں حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل میں حاصل ہو اسے مفہوم کہتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ، یہ جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت سے شارح اسی بات کا آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جو میں عرض کر چکا کہ مفہوم، معنی، مقصود، مدلول حقیقت میں متحد ہیں، ان کے درمیان فرق محض اعتباری ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ، آپ کے علم میں رہے کہ وہ جو لفظ سے حاصل ہوتا ہے، وہ جو لفظ سے حاصل ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ لفظ سے وہ سمجھا گیا اسے مفہوم کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا گیا ہے اسے معنی، معنی اور مقصود کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ لفظ اس پر دال ہے اسے مدلول کہا جاتا ہے۔ متن کی عبارت، ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین فجزئی والا فکلی، اس عبارت سے مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی مفہوم کی تقسیم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مفہوم کی دو قسم ہیں، جزئی اور کلی۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہاں ہم 1-2 منٹ بعد آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جزئی اور کلی کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، یہ توضیح آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، کوئی مفہوم تو ایسا ہوتا ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے، یعنی اس مفہوم میں شرکت روا اور جائز ہوتی ہے، اور کوئی مفہوم ایسا ہوتا ہے جو کثیرین پر صادق نہیں آتا، اس مفہوم میں شرکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر انسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، اس میں شرکت روا ہے، یعنی انسان کا مفہوم جو حیوان ناطق ہے یہ کثیرین پر صادق آتا ہے۔ کیوں؟ حیوان ناطق زید پر بھی صادق آتا، بکر پر بھی صادق آتا، خالد پر بھی صادق آتا، تو یہ مفہوم
کثیرین پر صادق آتا ہے، اس مفہوم کا کثیرین پر بولا جانا صحیح ہے۔ یہ مفہوم کثیرین پر بولا جاتا ہے، مثلاً اس طرح سے بولا جاتا ہے زید حیوان ناطق ہے، بکر حیوان ناطق ہے، خالد حیوان ناطق ہے، تو انسان کا مفہوم کثیرین پر صادق آ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی مفہوم ایسا ہوتا ہے جس میں شرکت ہوتی ہے، جس میں اشتراک ہوتا ہے، یعنی کوئی مفہوم ایسا ہوتا ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق آئے اس کے کلی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلا شبہ وہ کلی ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں بالکل صاف ہے کہ جو بھی مفہوم کثیرین پر صادق آئے وہ کلی ہے۔ ابھی میں کلی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک طرح سے یہ کلی کی تعریف ہے، بھلے اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں، اس کو ہم شرح میں دیکھ لیں گے، مگر سر دست اتنا آپ سمجھیے کہ کلی وہ مفہوم ہوتا ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے، اور جزئی وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق نہ آئے۔ ہاں، اعتراض ضرور ہے، اس کو ہم چینج کریں گے۔ سر دست اتنا سا آپ سمجھیے کہ جزئی وہ مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے، مثلاً زید کا مفہوم جزئی ہے کیونکہ یہ کثیرین پر صادق نہیں آتا۔ یہ انسان کا مفہوم یہ بھی جزئی ہے، کیونکہ یہ کثیرین پر صادق نہیں آتا، صرف اسی انسان پر صادق آئے گا جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کوئی مفہوم تو ایسا ہوتا جو کثیرین پر صادق آئے، اور کوئی مفہوم ایسا ہوتا جو کثیرین پر صادق نہ آئے۔ وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق آئے وہ بلا شبہ کلی ہے، اور وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق نہ آئے تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جزئی ہے۔ مگر ہماری اس گفتگو کہ وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق نہ آئے جزئی ہے، آپ کہیں گے کہ واجب الوجود کا مفہوم یہ کثیرین پر صادق نہیں آتا، صرف ایک ذات پہ صادق آتا، تو اسے آپ کی تعریف کی روشنی میں جزئی ہونا چاہیے۔ شمس کا مفہوم کثیرین پر صادق نہیں آتا، صرف نفس الامر میں ایک فرد پر صادق آتا، تو اسے جزئی ہونا چاہیے۔ لاشے کا مفہوم کسی بھی فرد پر صادق نہیں آتا، اسے جزئی ہونا چاہیے۔ عنقا کا مفہوم کسی بھی فرد پر صادق نہیں آتا ہے، تو آپ کی تعریف کی روشنی میں اسے جزئی ہونا چاہیے۔ کیا یہ جزئی ہیں؟ آپ کا یہ سوال جواب، آپ نے جن کو لے کر کے سوال کیا وہ جزئی نہیں بلکہ وہ سب کلیات ہیں۔ میری تعریف پر جن باتوں کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا، اب مجھے مجبوراً تعریف چینج کرنی پڑے گی۔ سماعت فرمائیں۔ عقل ایک مفہوم کے کثیرین پر صادق آ سکنے کو جائز ٹھہراتی ہے یا جائز نہیں ٹھہراتی، یعنی عقل اجازت دیتی ہے ایک مفہوم کے بارے میں کہ یہ مفہوم کثیرین پر صادق آ سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو کلی ہے۔ جیسے انسان کا مفہوم کلی ہے کیونکہ عقل اس انسان کے مفہوم کو کثیرین پر صادق آ سکنے کو جائز قرار دیتی ہے، اس لیے انسان کا مفہوم کلی ہے۔ اسی طریقے سے واجب الوجود کا مفہوم بھی کلی ہے، کیونکہ واجب الوجود کے مفہوم
واجب الوجود کے مفہوم کو کثیرین پر صادق آ سکنے کو عقل جائز قرار دیتی ہے، یعنی عقل جائز قرار دیتی ہے کہ یہ مفہوم کثیرین پر صادق آ سکتا ہے، چاہے خارج میں اس کا صرف ایک ہی فرد موجود ہو نفس الامر کے اعتبار سے، مگر واجب الوجود کے مفہوم کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو اس کا نفس تصور اس کے مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے سے منع نہیں کرتا ہے، تو واجب الوجود کا مفہوم بھی کلی ہے۔ تو کلی کی تعریف: کلی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور اس مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، اور جزئی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور اس مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، جیسے کہ زید جزئی کی مثال۔ مصنف کے لفظ میں عقل ایک مفہوم کے کثیرین پر صادق آ سکنے کو منع نہ کرے، محال قرار نہ دے تو کلی ہے، اور اگر محال قرار دے تو جزئی ہے۔ بات ہو چکی۔ پھر کلی کی چند قسمیں ہیں، اس کو شارح اور مصنف بیان کریں گے۔ دیکھیے، ان امتنع مصنف اپنی اس عبارت سے کلی کی تقسیم کرنا مفہوم کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں جزئی اور کلی کی طرف۔ ان امتنع فرض و صدق ہی علی کثیرین فجزئی، کثیرین پر صادق آ سکنے کو عقل اگر محال قرار دے، ایک مفہوم کے کثیرین پر صادق آ سکنے کو عقل محال قرار دے تو جزئی ہے، وَإِلَّا اور محال قرار نہ دے تو کلی ہے۔ دیکھیے، فرض و صدق ہی، الفرض ہا ہونا بمعنی تجویز العقل۔ متن کی عبارت میں ان امتنع فرض و صدق ہی، فرض یہاں پر تجویز عقل کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں نہیں ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ فرض کے دو معنی ہیں، پہلا معنی تو تقدیر مان لینا، دوسرا معنی تجویز العقل، عقل کا جائز قرار دینا۔ وہاں ہونا کا جو لفظ لائے ہیں شارح، کہتے ہیں یہاں پہ فرض تجویز عقل کے معنی میں ہے، اس جگہ فرض تجویز عقل کے معنی میں ہے، محض مان لینے کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ جزئی کے صدق کو کثیرین پر ماننا یہ محال نہیں ہے، اس لیے فرض کا لفظ جو متن کی عبارت میں آیا ہے وہاں پر مراد تجویز عقل ہے، تقدیر نہیں ہے۔ تو یہ تو مفہوم کی تقسیم تھی کلی اور جزئی کی طرف، اور دونوں کی تعریف تھی۔ اب جو عبارت آ رہی امتنعت افرادہ او امکنت، اس عبارت سے مصنف کلی کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلی کی چند قسمیں ہیں۔ مثلاً کلی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس کے سارے افراد خارج میں محال ہوں، اس کے تمام افراد، یعنی ایک بھی فرد خارج میں نہیں ہے مگر اس کے باوجود کلی ہے۔ کوئی کلی ایسی ہے کہ ہے وہ کلی اور اس کے سارے افراد خارج میں محال ہیں مگر وہ کلی ہے۔ کیونکہ عقل اس مفہوم کے کثیرین پر صادق آنے کو محال قرار نہیں دیتی، عقل اس مفہوم کے میں شرکت کو روا اور جائز ٹھہراتی ہے، عقل جائز قرار دیتی ہے کہ یہ مفہوم کثیرین پر صادق آ سکے، اس وجہ سے کلی ہے، بھلے اس کے سارے افراد خارج میں
محال ہوں۔ تو ایک کلی کی ایک قسم یہ کہ اس کے سارے افراد خارج میں محال ہوں، جیسے شریک باری۔ تو بہرحال امتنعت افراد ہو اور امکنت سے کلی کی تقسیم کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلی کی چند قسمیں ہیں۔ امتنعت افراد ہو ایک وہ بھی کلی ہے جس کے سارے افراد خارج میں ممتنع ہوں، جیسے باری تعالیٰ کا شریک باری، یہ کلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ اس کے سارے افراد خارج میں محال ہیں، اس کا ایک بھی فرد خارج میں نہیں پایا جا سکتا، کسی ایک فرد کا بھی خارج میں پایا جانا محال ہے۔ تو شریک باری کلی ہے، حالانکہ اس کے سارے افراد کیا ہیں؟ خارج میں محال ہیں۔ تو افراد محال ہیں، افراد کا وجود محال ہے، مگر اس کے باوجود یہ کلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلی کی جو تعریف کی گئی وہ تعریف اس کے اوپر صادق ہے۔ کیا؟ عقل اس مفہوم کے کثیرین پر صادق آ سکنے کو جائز ٹھہراتی ہے، اس لیے شریک باری کا مفہوم کلی ہے، بھلے اس کے سارے افراد خارج میں محال ہیں۔ تو ایک قسم تو یہ ہے کلی کی کہ اس کے سارے افراد خارج میں ممتنع ہوں، اور امکنت دوسری قسم، یا یہ کہ اس کے تمام افراد ممکن ہوں یعنی ممتنع نہ ہوں، اور امکنت یا ممکن ہوں۔ اے لم یمتنع، کلی کی ایک قسم یہ کہ اس کے تمام افراد خارج میں ممتنع ہوں، دوسری قسم کہہ رہے ہیں امکنت۔ اس کی تفسیر شارح لم یمتنع سے کر رہے ہیں، امکنت کی تفسیر لم یمتنع سے کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تفسیر سے پہلے ایک بات آپ کو خوب معلوم ہے کہ اقسام متباین بالذات ہوتے ہیں، یعنی ایک قسم دوسرے قسم کے متباین ہوا کرتی ہے، ایک قسم دوسری قسم پہلی قسم پر صادق نہیں ہوتی۔ مثلا اسم اور فعل اقسام ہیں، ان میں آپس میں تباین ہے، اسم فعل پر اور فعل اسم پر صادق نہیں آ سکتا، نہیں آتا ہے، تو اقسام میں تباین ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ مصنف کلی کی تقسیم کر رہے ہیں، ایک قسم امتنعت افراد ہو، دوسری قسم امکنت افراد ہو، امکنت افراد ہو، تو یہ تو قسمیں ہوئی، یہ آپس میں اقسام ہیں، اور اقسام میں تقابل و تباین ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تقابل نہیں ہے، تباین نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے اس جگہ۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مفسر امکنت اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے لم یمتنع، امکنت کس کے معنی میں ہے؟ لم یمتنع کے معنی میں ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ یہ مقابلے میں ہے امتنعت کے۔ اب اسے اصولی انداز میں سنیے۔ یہ لم یمتنع سے جو تفسیر کیا شارح نے، مفسر کی عبارت امکنت کی، تو شارح کا مقصد مصنف کی عبارت پر، کون سی عبارت؟ امکنت، مصنف کی اس عبارت پر پڑھنے والے دو اعتراضات کا ازالہ ہے، دو اعتراضات کا ازالہ، دو اعتراضوں کو جو دونوں اعتراض مصنف کی عبارت امکنت پر وارد ہوتے ہیں، ان دونوں اعتراض کو دور کرنا چاہ رہے ہیں شارح۔ کس کے ذریعے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس تفسیر کے ذریعے سے، لم یمتنع۔ اب آپ پوچھیں گے کہ دو اعتراضات کیا ہیں؟ تو سماعت فرمائیے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مصنف کے قول امکنت میں جو مصنف کا قول جو امکنت ہے، اس امکان سے کون سا امکان مراد ہے؟ امکان عام یا امکان خاص؟ کوئی تیسری قسم تو ہے نہیں امکان کی۔
تو امکان سے یہاں پر مراد مصنف کی عبارت میں یا تو امکان عام ہوگا یا امکان خاص ہوگا۔ اگر امکان عام مراد ہو، امکان سے مراد امکان عام ہو، تو مصنف کے قول امکنت وامتنعت میں تقابل درست نہیں، حالانکہ اقسام میں تقابل ضروری ہے۔ کیوں تقابل صحیح نہیں؟ کیونکہ ممکن عام تو ممتنع کو بھی شامل ہے، ممکن عام ممتنع کو بھی شامل ہے۔ تو یا تو امکان سے مراد امکان عام، اگر امکان سے مراد امکان عام تو مصنف کے قول امتنعت اور امکنت میں تقابل نہیں رہ جاتا، حالانکہ اقسام میں تقابل ضروری ہے، اقسام میں تقابل ضروری ہے۔ یا یہ کہ امکان سے مراد امکان خاص ہو، امکنت میں جو امکان ہے اس سے مراد امکان خاص کہتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن خاص یہ واجب کو تو شامل نہیں ہوا کرتا، کیونکہ امکان خاص میں ضرورت کی نفی دونوں طرف سے ہوتی ہے، یعنی نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری۔ تو اگر امکان سے مراد امکان خاص ہو تب تو یہ امکان واجب کو متناول نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مصنف کی عبارت میں جو امکان ہے اس امکان سے مراد یا تو امکان عام ہو یا امکان خاص ہو۔ امکان عام اگر مراد لیا جائے تو تقابل درست نہیں ہے، امکان خاص اگر مراد لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امکنت امکان واجب کو متناول نہیں ہوگا، کیونکہ امکان خاص میں وجود بھی ضروری نہیں ہے اور عدم بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ امکان خاص واجب کو متناول نہیں ہوگا۔ اور اب امکان کی کوئی تیسری قسم تو ہے نہیں، یہ پہلے اعتراض کی تقریر ہے۔ دوسرے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مصنف کا قول امکنت یہ اس کلی کو شامل نہیں ہے جس کا صرف ایک فرد موجود ہے، دوسرے فرد کے امتناع کے ساتھ صرف ایک فرد موجود ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے کا وجود محال ہے۔ تو آگے جو مصنف کہہ رہے ہیں امتناع ہی کل واجب، تو یہ واجب پر صادق نہیں آتا۔ کیوں؟ واجب پر یہ صادق نہیں آتا کہ وہ کلی ہے حالانکہ اس کے افراد ممکن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فرد ممکن ہے، ایک فرد ممکن ہے، اس کے اور افراد ممتنع ہیں۔ یہ دوسرے اعتراض کی تقریر تھی۔ جواب: پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مراد امکنت سے مراد امکان عام ہے جو جانب وجود سے مقید ہے، امکان عام جو جانب وجود سے مقید ہے، یعنی جس کا عدم ضروری نہ ہو، اور بلا شبہ امکان عام اس معنی میں امتناع کے مقابل میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امتناع میں عدم ضروری، تو امتناع یعنی جس کا عدم ضروری، اور امکنت جس کا عدم ضروری نہ ہو، تو دونوں میں تقابل ہو گیا۔ تو مصنف کا قول لم یمتنع جو ہے اشارہ ہے امکان کے اسی معنی کی طرف کہ امکان سے یہاں پر امکان عام ہی ہیں جو جانب وجود سے مقید ہے۔ تو امکنت کا معنی لم یمتنع، یعنی کلی کی ایک قسم یہ کہ اس کے سارے افراد ممتنع ہوں، اور دوسری قسم یہ کہ اس کے افراد ممتنع نہ ہوں۔ تو اب یہ واجب کو بھی شامل ہے اور ممکن کو بھی شامل ہے۔ اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے
کہ مراد افراد سے مصنف کے قول امتنعت افرادہ میں جمیع افراد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امتنعت افرادہ میں افراد جمع ہیں، اور اضافت الجمع الی الشیء یفید الاستغراق، یہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ میں خطبہ میں بیان کر چکا ہوں فی معارج الحق میں، کہ معارج کی اضافت حق کی طرف ہے اور جمع کی اضافت شیء کی طرف استغراق کا فائدہ دیتی ہے۔ تو افراد سے مراد مصنف کے قول امتنعت افرادہ میں جمیع افراد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جمع کی اضافت ہے، اور جمع کی اضافت یہ استغراق کا فائدہ دیا کرتی ہے، تو مصنف کا قول یہ ایجاب کلی ہو گیا۔ کون سا قول؟ امتنعت افرادہ، ایجاب کلی ہو گیا، جو تو اس کے ایجاب کلی، اور مصنف کا قول امکنت، اس کا معنی ہوا لم یمتنع افرادہ، ای جمیع، یعنی اس کے سارے افراد ممتنع نہ ہوں۔ تو پھر مصنف کا یہ قول امکنت رفع ایجاب کلی کے درجے میں ہے، رفع ایجاب کلی کے درجے میں ہے، تو یہ واجب کے مفہوم کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سارے افراد ممتنع نہیں ہیں اور وہ ایک فرد ہے۔ تو یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں مصنف اپنی عبارت، کون سی عبارت سے؟ شارح اپنی عبارت لم یمتنع سے، یعنی اس کے سارے افراد ممتنع نہ ہوں۔ تو یہ امکنت واجب اور ممکن خاص دونوں کو شامل ہے۔ تو ابھی تک دو قسم ہوئی، کلی کی ایک قسم یہ کہ اس کے سارے افراد ممتنع ہوں جیسے کہ شریک باری، دوسری قسم یہ کہ اس کے افراد ممتنع نہ ہوں، ممکن ہوں، یعنی اس کے افراد ممتنع نہ ہوں۔ تو دو صورت، ولم توجد اور وجد الواحد فقط، ممتنع تو نہیں ہیں، ممکن ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ممکن کے لیے وجود ضروری نہیں، جو چیز ممکن ہو ضروری نہیں کہ وہ پائی بھی جائے، پائی جا بھی سکتی ہے، نہیں بھی پائی جا سکتی ہے۔ تو کلی کی ایک قسم یہ کہ اس کے افراد ممکن ہوں، آگے ممکن ہو ولم توجد، نہ پائے جاتے ہوں، نہ پائے جاتے، ممکن ہیں مگر پائے نہیں جاتے ہیں، جیسے کہ عنقا ایک فرضی پرندہ کا نام ہے، افراد ممکن ہیں مگر اس کے افراد ایک بھی فرد اس کا پایا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہماری زبان میں گھی کا دریا کلی ہے، اس کے افراد ممکن ہیں، بہت سے دریا کا پایا جانا ممکن ہے مگر کوئی ایک گھی کا دریا بھی موجود نہیں ہے۔ تو ممکن ہو تو اس کی ایک قسم یہ کہ اس کے افراد ممکن تو ہیں مگر کوئی بھی فرد پایا نہیں جاتا ہے، جیسے کہ عنقا، اور وجد الواحد فقط میں امکان الغیر۔ تو دو صورت، ممکن ہے کوئی بھی فرد نہیں پایا جاتا، دوسرا یہ کہ ممکن ہے صرف ایک فرد پایا جاتا، اور وجد الواحد فقط، اس کے افراد ممکن ہیں مگر صرف ایک فرد پایا جاتا ہے۔ کیا؟ صرف ایک فرد پایا جاتا ہے۔ تو اب ایک فرد کے سوا دوسرے فرد، ایک فرد پایا جاتا، حال یہ کہ دوسرے فرد کا پایا جانا ممکن ہو، جیسے کہ شمس کا مفہوم کلی ہے، اب مفہوم بار بار نہیں بولیں گے، جیسے کہ شمس کلی ہے، اس کا صرف ایک فرد پایا جاتا ہے، ایک فرد پایا جاتا ہے، دوسرے ایک فرد کے سوا کسی دوسرے فرد، تو پایا جانا ممکن ہے۔ تو ایک وہ کلی جس کے افراد ممکن ہیں مگر افراد میں سے صرف ایک فرد پایا جاتا، ایک فرد موجود ہے، دوسرے کا وجود ممکن ہے، جیسے کہ سورج، جیسے کہ شمس، یعنی شمس کا مفہوم۔ اور امتناع ہی صرف ایک فرد پایا جاتا،
اور غیر کا وجود ممتنع ہے، جیسے واجب الوجود، اس کا مفہوم بھی کلی ہے، اس کا صرف ایک فرد موجود ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور غیر کا وجود محال ہے، جیسے واجب الوجود کا مفہوم۔ اول کثیر، تو گفتگو یہ ہے کہ کلی کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ کہ اس کے سارے افراد خارج میں ممتنع ہوں، دوسری قسم یہ کہ اس کے افراد ممکن ہوں، اس کے افراد ممکن ہیں، مگر یہ ممکن ہے تو اب اس کی چند ایک قسم تو یہ کہ ممکن ہے مگر اس کے افراد خارج میں نہیں پائے جاتے ہیں یا پائے جاتے ہیں، نہیں پائے جاتے، موجود نہیں ہیں یا موجود ہیں۔ موجود نہیں ہے، اس کی مثال شریک باری دیکھا، موجود ہے تو صرف ایک فرد موجود ہے یا ایک سے زائد افراد موجود ہیں، ایک فرد موجود ہے تو ایک کے سوا کسی دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک فرد پایا جاتا ہے، کلی کے افراد اگر پائے جا رہے ہیں تو ایک فرد پایا جا رہا ہے۔ اول کثیر، یا یہ کہ اس کے بہت سے افراد موجود ہیں، کلی کے بہت سے افراد موجود ہیں۔ اول کثیر، یا ایک سے زائد افراد موجود ہیں۔ اب ایک سے زائد افراد موجود ہیں تو یا تو وہ افراد متناہی ہوں گے یا غیر متناہی ہوں گے، تو کہتے ہیں اول کثیر، یا ایک سے زائد افراد موجود ہوں تناہی کے ساتھ، جیسے کہ کوکب، جیسے کہ ستارہ، سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ ستارہ کلی ہے، اس کے بہت سے افراد خارج میں موجود ہیں اور وہ افراد متناہی اور محدود ہیں۔ انہوں مثال دیتے ہیں، جیسے کواکب سیارہ۔ کواکب سیارہ بتایا جاتا ہے کہ کواکب سیارہ، پہلے بتایا جاتا تھا کہ کواکب سیارہ 7 ہیں، جن کے نام اس طریقے سے ہیں: قمر، عطارد، زہرہ، شمس، مریخ، مشتری، زحل۔ انگلش میں اسے مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سٹرن، ایسٹرن بولتے ہیں۔ یہ کواکب سیارہ کے افراد ہیں، بہت سے افراد خارج میں موجود ہیں اور یہ متناہی ہیں۔ تو کلی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے افراد خارج میں موجود ہوں گے تو یا تو ایک فرد موجود ہوں گے، ایک فرد موجود ہوں گے، اس پر گفتگو کر چکے، یا کثیر افراد موجود ہوں۔ اگر کثیر افراد خارج میں موجود تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں کہ وہ افراد کثیرہ متناہی ہوں گے، جیسے کہ کواکب سیارہ، یا غیر متناہی ہوں گے، جیسے معلوم باری تعالیٰ یہ بھی کلی ہے، اس کے کثیر افراد خارج میں موجود ہیں، اس کے کثیر افراد خارج میں موجود ہیں اور وہ غیر متناہی ہیں، لامحدود ہیں۔ اوعاد میں ہی یا غیر متناہی ہوں، جیسے معلومات باری تبارک و تعالیٰ، باری تعالیٰ کے معلومات، اور جیسے کہ حکمہ کے مذہب پر نفوس ناطقہ فصل۔ الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان والا فان تصادقا کلیا من الجانبین فمتساویان۔ ونقیضہما کذالک او من جانب واحد فعام و اخص مطلق ونقیضہما بالعکس۔ اس فصل میں
دو کلیوں کے درمیان کیسی نسبت ہو سکتی ہے، کتنی طرح کی نسبت ہو سکتی ہے، اس بات کا بیان، اور پھر جو نسبتیں بھی ہو سکتی ہیں ان نسبتوں کے اسماء، ان کی تعریفات، اس چیز کو بیان کریں گے مصنف، اور شارح اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد